اکثر لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں مفتی صاحب جلدی شادی کی اور نسل زیادہ بڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں، جو کہ زمینی حقیقت کے 100% خلاف ہے۔ یہ بعض زمینی حقیقت کے 100% خلاف ہے جو اس پرچی میں لکھی ہے۔ مہنگائی میں جلدی نکاح کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، سمجھتے ہو؟ اس لیے جب مہنگائی ہو گئی تو ایک باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کیسے کھلائے گا؟ تو بہتر ہے کہ زیادہ شادیاں کرو تاکہ ان باپوں کا بوجھ بولو ہلکا ہو، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے تو کھلانا ہے مہنگائی میں۔ آپ کہہ سکتے 6 بیٹیاں پیدا ہی نہ کرے، وہ اس نے کیوں کی؟ اس مہنگائی کے دور میں 6 بچے پیدا کیوں کیے اس نے؟ تو جب بچوں کی ایک بات تو یہ کہ وہ بیٹوں کی لالچ میں بھی پیدا ہوتی ہیں بعض دفعہ، اور بیٹے کی اہمیت مہنگائی کے دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جب بھی فطرت کے خلاف چلو گے نا تو ہر الٹے کام کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے بڑا الٹا کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ حل ہی نہیں ہے کہ نسل روک دو۔ دوسری بات یہ کہ نسل روکنے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ ایک صاحب مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگے بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو۔ بھائی روزگار نہیں ہے، ان بچوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ بھائی روزگار کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کی نیڈ جتنی بڑھے گی روزگار کے مواقع اتنے بڑھیں گے، تو لوگ دنیا میں آئیں گے تو ضرورتیں بڑھیں گی نا۔ کیا ہو گیا؟ دیکھو اولاد زیادہ ہوگی، نسل بڑھے گی، ان کو رہائش کے لیے گھروں کی ضرورت ہوگی، اسٹیٹ ایجنسی کا کام کم ہوگا یا بڑھے گا؟ پلاٹوں کی قیمتیں شہر میں بڑھیں گی تو لوگ شہر کی آبادی سے کہاں نکلیں گے؟ باہر کی طرف۔ تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر جب اسٹیٹ ایجنٹ کا کام زیادہ بڑھے گا تو اس کو اتنے ہی تعداد میں ملازمین زیادہ رکھنے پڑیں گے، تو روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ ایک اسٹیٹ ایجنسی کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر چیز میں ایسا ہی ہے۔ کپڑے کی نیڈ بڑھے گی تو کپڑے کے کاروبار بڑھے گا، پانی کی نیڈ بڑھے گی، نیسلے کمپنی نوٹ چھاپے گی، صحیح ہے نا؟ دمبے کا کام، گوشت زیادہ کھایا جائے گا تو جو چرواہے ہیں ان کا بزنس بولتے کیوں نہیں بڑھے گا، ہوٹلوں کا کام بڑھے گا، ہر کام۔ روزگار کے مواقع آبادی بڑھنے سے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں روزگار کے لیے، کیونکہ شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، جنگلوں میں نہیں جاتے۔ جنگل میں 2 آدمی ہیں، وہاں تھوڑی روزگار ہے کوئی۔ تو جتنی آبادی بڑھتی ہے روزگار کے مواقع کم نہیں ہوتے بلکہ اس سے بڑھتے ہیں، باصلاحیت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ اور اب اسٹیٹ ایجنسی کی مثال دیکھ لو، آبادی بڑھے گی تو اسٹیٹ ایجنسی کا کام بڑھے گا، سریے کا کام بڑھے گا جب ان کو گھر کی ضرورت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اسکریپ کا کام بڑھے گا، جو کباڑ کا کام کر رہے ہیں ان کا کام بڑھے گا، ان کو اپنے کام کے لیے ملازمین رکھنے پڑیں گے۔ یہ جو آپ کو فیملی پلاننگ میں جو فارمولے اور ایکویشن سکھائی جا رہی ہیں نا، میرے رابطے ہیں جرمنی میں، یورپ میں، جو معیشت پڑھنے والے ماسٹر کیے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطے ہیں، وہ بتاتے ہیں پورے حوالوں کے ساتھ کہ یہ فلسفہ جو اکنامکس کی معاشی ترقی کے پرانی ایکویشنز تھیں وہ سب فیل ہو چکی ہیں۔ اب جو نئی جو گورا پڑ رہا ہے نا، گورا پڑ رہا ہے کہ کسی قوم میں جوان آدمیوں کا ریشو بوڑھوں کی نسبت جتنا زیادہ ہوگا اتنا وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ کمانے والے زیادہ کھانے والے کم ہو، اور جوانوں کا ریشو گروتھ ریشو بڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جاپان میں بڈھوں کا ریشو جوانوں کے برابر ہے، کیوں؟ گروتھ ریشو کم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر انہوں نے اتنی ترقی کیسے کی؟ وہ پہلے کر لی ہے، وہ اپنی پرانی ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان کے ہاں یہ گروتھ ریشو زیادہ بڑھتا تو اس سے 10 گنا آگے جا چکے ہوتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ فضول ترین بات۔ ہاں